رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید العرب والعجم. جسمہ مقدس معطر مطہر منور. نور الہدی مصباح الظلم جمیع الشمم شفیع الاقم صاحب الجود والکرم. واللہ عاصمہ وجبریل قادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ. وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب. تعودہ المقصود جودہ سید المرسلین انیس الغربین المرتبہ بطاح والیاسین. محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین. المکی المدنی الخرشی الحاشمی مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ. صلوات پڑھے محمد. حضران گرامی مرتبت، سلسلے کی آج چوتھی تقریر آپ حضرات کے ہدیہ سماعت کہ جس میں سرور دو عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ کا یہ ارشاد گرامی مرتبت ہے کہ بے شک میرا حسین مصباح الہدی ہدایت کا چراغ ہے، وہ سفینۃ النجاۃ نجات کا سفینہ ہے. گفتگو میں برابر میں اس بات پہ آپ کو لانا چاہتا رہا کہ حسین ہی حسین ہے، چاہے دنیا ہو چاہے آخرت ہو. دنیا میں بھی حسین، آخرت میں بھی حسین. جو حسین کا دامن تھام لے پروردگار اسے کبھی گمراہ ہونے نہیں دے گا، کیونکہ ہمیں جو کچھ ملا ہے مجلس حسین سے ملا ہے. ہم نے نمازیں یہیں سے لی ہیں، ہم نے روزے یہیں سے لیے، ہم نے حج یہیں سے لیا ہے، ہم نے خمس و زکوٰۃ یہیں سے لیا ہے، ہم نے امام کی محبت یہیں سے لی ہے، ہم نے رسول یہیں سے لیا، اللہ یہیں سے لیا. یہ مجلس حسین، یہ فرش عزا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہ دعا ہے جناب جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. ایک مرتبہ امام، چھٹے امام ہمارے اپنے ایک چاہنے والے صحابی کے ساتھ سفر کر رہے تھے. دور ایک بستی نظر آئی. امام نے کہا دیکھو یہ جو سامنے بستی نظر آ رہی ہے یہ کس کی ہے؟ حالانکہ امام جانتے تھے کہ امام نہیں جانتے ہوں گے، پھر بھی پوچھا کس کی ہے؟ تو چاہنے والے نے کہا بس مولا جلدی سے یہاں سے نکل چلیے، سب دشمنان اہل بیت رہتے ہیں، اگر انہیں پتہ چل گیا کہ آپ یہاں پہ ہے تو جان کا خطرہ ہے، جتنا جلدی ہو سکے نکلتے. کہ رک جاؤ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے امام نے ہاتھوں کو اٹھایا کہ پروردگار اس بستی میں رہنے والوں کو خوش رکھ. دشمن کے لیے جو دعا دے دے اسے امام کہتے ہیں کہ یہ بستی میں رہنے والے یہاں خوش رہیں، آباد رہیں، کہیں نہ جائیں، روزی کی تلاش میں. آج آپ یہاں پہ کیوں آئے ہیں؟ کوئی بنارس سے ہے، کوئی مہوا سے ہے، کوئی پالیتانہ سے ہے، کوئی تلاجہ سے ہے، کوئی بھاؤ نگر سے.
وہاں ٹھیک نہیں رہا اس لیے آئے نا، اگر وہاں اچھا ہوتا تو آتے نہیں۔ تو امام کیا چاہتے ہیں کہ یہ یہیں پہ خوش رہیں، پروردگار انہیں اس بستی میں اتنا دے کہ یہ کبھی محتاجی کی شکل نہ دیکھے، خوب پیسہ دے، خوب دولت دے، وہ خوش رہے اپنی جگہ وہیں پہ رہے۔ اب چاہنے والے کو کھل گیا کہ دشمن کے لیے مولا نے کیسی دعا کر دی، لیکن ہمت نہیں ہو سکی مولا سے کچھ پوچھنے کی۔ اب یہ ہوا کہ چلے آگے، ایک اور بستی آئی، امام نے پوچھا یہ کس کی بستی ہے؟ جلدی سے سامنے آ کے کہتا ہے یہ مولا یہ سب آپ کے چاہنے والوں کی بستی ہے، مولا یہاں پہ بھی دعا کر دو۔ کہا ہاں ہاں بے شک دعا کروں گا۔ 2 رکعت نماز حاجت پڑھی کہ پروردگار اس بستی والوں کو پریشان رکھ، بستی میں خوش نہ رہیں، تتر بتر ہو جائے، پوری دنیا میں ادھر ادھر بکھر جائے۔ یہ حیران ہو گیا، مولا دشمن کے لیے اتنی اچھی دعا، دوستوں کے لیے ایسی دعا۔ امام نے کہا تو نے سمجھا نہیں، وہ دشمن ہے، نجس ہے، جہاں جاتے نجاست لے جاتے، یہ دوست ہیں ہمارے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ ادھر ادھر چلے جائیں، روزی کی تلاش میں، کوئی کہیں چلے جائے، کوئی کہیں چلا جائے، اس لیے کہ جہاں جہاں جائیں گے کچھ نہیں تو پرچم عباس لے کے جائیں گے۔ بنا آپ نے تصور کیا تھا سورت کے اس علاقے میں اتنا عالیشان امام بارگاہ؟ کوئی تصور نہیں تھا۔ کیوں بنا؟ اس لیے کہ امام کے حکم سے ہم لوگ سب یہاں جمع ہیں۔ امام چاہتے ہیں کہ ہر جگہ حسین حسین ہوتا رہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل تو زان محترم، یہ مجلس حسین ہماری کوشش نہیں ہے، امام کی دعا کی وجہ سے۔ آج کہاں کہاں مجلسیں نہیں ہوتی ہیں، افریقہ کے جنگلات میں ہم نے جا کے مجلسیں پڑھی ہیں بھائی، جہاں پہ کوئی سویلائز سوسائٹی نہیں، ہر جگہ کیوں؟ امام کی دعا ہے، تتر بتر ہو جائے، پوری دنیا میں بکھر جائے۔ آج کس ملک میں یا پوری دنیا میں کون سا حصہ ہے جہاں حسین کو کوئی جانتا نہیں؟ اسے کہتے امام کی دعا کا اثر۔ ورنہ میں نے کہا تھا نا کل کی مجلس میں، ہماری وجہ سے عزاداری نہیں ہے، عزاداری کی وجہ سے ہم ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اچھا آپ کو ایک بات بتاؤں، ایران کا جو انقلاب ہوا، انقلاب ایران کے بعد اکانومی بہت گر گئی۔ آپ کو یاد ہے یا نہیں یاد ہے، میرے عمر کے جو افراد ہوں گے وہ جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے بچپنے کا واقعہ ہے، ایمرجنسی لاگو ہوئی تھی 15 دن کے لیے، اندرا گاندھی کا دور تھا۔ ہندوستان اور پاکستان میں تھوڑی ہڑپ جھڑپ جنگ نہیں ہوئی تھی، 15 دن کے لیے اکانومی اتنی گر گئی تھی کیونکہ پورا یعنی جہاں جنگ ہوتی ہے نا وہاں پہ حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو ایران اور عراق کی جنگ کتنی لمبی رہی جس کی وجہ سے اکانومی گر گئی۔ اب یہ ہوا کہ جب لبریشن آیا اور آزادی مل گئی اور ایران جو ہے نا اپنا سمیٹنے لگا اپنے کھوئی ہوئی چیزوں کو اور دوبارہ اپنے آپ کو بلڈ اپ کرنے لگا، اس وقت کچھ لوگ آغا خمینی کے پاس پہنچے اور کہنے لگے آیت اللہ یہ جو حکومت کی طرف سے نیاز ہوتی ہے، بہت غور سے سنیے گا، یہ کیوں کوئی ضروری ہے؟ کہاں کیوں ضروری نہیں؟ کہیں نیاز یعنی کھانے کی دعوت، کھلا لنگر چلتا ہے 40 دن تک، ایران حکومت کی طرف سے لنگر ہوتا ہے، کوئی بھی جاتا ہے کھاتا ہے۔ کہا اس کے بدلے چائے شربت کچھ رکھ دیا جائے، کتنا پیسہ بچ جائے گا، جب پیسہ بچے گا تو اکانومی بڑھے گی۔ تو آغا آیت اللہ خمینی نے بڑی پیاری بات کہی، انہوں نے کہا یہ بتاؤ دن میں کتنی مرتبہ کھاتے ہو؟ کہ 3 مرتبہ، کہ 2 مرتبہ کھاؤ۔ سال میں کتنے کپڑے بناتے ہو؟ کہ 2-3 مرتبہ، 1 بناؤ، لیکن تبرک حسین میں کمی نہ کرنا۔ اس کے بعد کا جملہ سنیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ موت کے ہر 6 دار ہیں، آج ہمارے پاس جو کچھ ہے از محرم و سفر است، یہ محرم اور سفر کا دین ہے۔ اس کے بعد کا جملہ سنیں گے نوجوانوں کے لیے، آغا خمینی نے کیا کہا
کہتے ہیں کہ میں جوانوں سے وصیت کرتا ہوں کہ ماتم میں کبھی پیچھے نہ ہٹنا، اس لیے کہ جو ہاتھ تمہارے سینے پہ پڑتا ہے دشمن کے گالوں پہ پڑتا ہے۔ صلوات پڑھے اور محمد و آل محمد۔ یہ مجلس عزا ایک بلیسنگ ہے، ہر ایک کی قسمت میں نہیں ملتی۔ کبھی کبھی لوگ ایسے بھی ملتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، کہتے ہیں مولانا ہم نہیں آ سکے مجلس میں کیونکہ کمٹمنٹ تھا، میٹنگ تھی، کہیں چلا گیا تھا۔ تو میں ہنستے ہوئے کہہ دیتا ہوں کہ بھیا ہر کسی کی قسمت میں مجلس میں آنا رہتا نہیں، جس کی تقدیر میں زہرا لکھ دے۔ ایک صلوات پڑھے اور محمد و آل محمد۔ 7 دوست ہوتے تھے، 7 دوست ہوا کرتے تھے، ساتھ میں پڑھے تھے بچپن سے، اسکولنگ بھی انہوں نے ساتھ کیا، کالجنگ بھی انہوں نے ساتھ کیا، یہاں تک کہ جب وہ جوان ہو گئے اب ادھر ادھر بزنسز میں، نوکری میں۔ صلوات پڑھے بنو۔ تو 7 دوست ساتھ میں پڑھے لکھے، جوان ہوئے، بڑے ہوئے۔ بڑے ہونے کے بعد اب یہ ہوا کہ روز ملاقات ہونا مشکل ہو گیا، کوئی نوکری میں رہتا تھا، کوئی بزنس میں رہتا تھا۔ تو انہوں نے طے کیا کہ کام کرتے ہیں، ایک وقت کا کھانا ہم سب مل کے کھایا کریں گے روزانہ، اور ایک دوست کھلائے گا، تو 7 ایک ہفتے میں ہو جائیں گے۔ پھر وہ سائیکل چلتا رہے گا، یعنی پہلے نے آج کھلایا، دوسرے نے کل، پرسوں، تیسرے نے، چوتھے نے، اس کے بعد پھر جب 7ویں کا نمبر ہو چکا پھر پہلا پھر کھلائے گا۔ تو ہم روزانہ ملا بھی کریں گے، کھانا بھی ساتھ میں کھائیں گے، انجوائے کریں گے۔ بات سب کو پسند آئی کہ ٹھیک ہے، اب یہ سلسلہ جاری ہو۔ پہلے نے کھلایا، دوسرے نے کھلایا، تیسرے، 6 انہوں نے کھلا دیا، 7ویں نے کہا میرے پاس جاب نہیں، میں کہاں سے لاؤں؟ کہا یہ نہیں چلے گا، 7 دن کھایا ہے تو کھلانا پڑے گا۔ کہا کیسے کھلاؤں؟ کہا وہ ہم نہیں جانتے، تمہیں کھلانا ہے۔ کہا میں میرے والد سے بات کرتا ہوں کیونکہ وہی میرا خرچہ چلاتے ہیں۔ والد کے پاس آیا، والد نے کہا ہوتا کیا، کرتے کیا ہو تم لوگ؟ کہا ہنسی مذاق کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، بچپن کی باتیں یاد کرتے ہیں اور وقت گزارتے، کھانا کھاتے چلے جاتے۔ کہا اگر ایسا ہے تو یہ میں نہیں کرانے والا۔ کیا اگر کھانا ہے تو گھر میں ہوگا، ہوٹل میں نہیں ہوگا۔ کیا چلو کوئی مسئلہ نہیں، گھر آ جائیں گے۔ دوسری شرط یہ ہے کھانے سے پہلے ایک مرثیہ ہو جائے، ایک نوحہ ہو جائے، تاکہ وہ کھانا تبرک بن جائے۔ لیکن اس میں کیا پرابلم ہے؟ میں دوستوں سے پوچھتا ہوں، دوستوں سے پوچھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو، کیا مسئلہ ہے؟ بجائے ہنسی مذاق کرنے کے مجلس ہو جائے گی۔ اب سب اس کے گھر میں جمع ہوئے۔ اب یہ ہوا کہ سب سے پہلے کسی نے سلام پڑھا، کسی نے مرثیہ پڑھا، ایک نے کھڑے ہو کے نوحہ پڑھ دیا۔ اب اتنا اچھا لگا اس کے بعد کھانا کھا کے، کیونکہ تبرک کا مزہ نہیں آتا۔ آپ جو چیز ہر روز پکاتے ہیں ایک دن حسین کے نام سے پکا کے دیکھیے، ذائقہ بدل جاتا ہے۔ وہی تبرک انسان کے لیے صحت بن جاتا ہے۔ اب دوسرے دوست نے کہا پھر کل میں کیوں ہوٹل پہ کھلاؤں، میں میرے گھر پہ کھلاؤں گا، میں بھی مرثیہ کراؤں گا، میں بھی سلام پڑھاؤں گا، میں بھی نوحہ پڑھاؤں گا۔ تیسرے نے کہا پھر میں کیوں پیچھے ہٹوں، میرے گھر میں بھی ہوگا۔ چوتھے نے کہا میرے گھر میں بھی ہو۔ 5ویں نے کہا۔ اب یہ ہوا کہ 7 دوستوں کے پاس روزانہ ایک مجلس، پھر تبرک ہونے لگا، یعنی سال کے 12 مہینے۔ اب یہ ہوا کچھ عرصے کے بعد اس لڑکے کا باپ مر گیا جس نے مجلس کی بنیاد رکھی۔ اب بیٹے نے دیکھا کہ باپ بڑی عالی شان حویلی میں ہے، ایک محل ہے، اس میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے سر پہ ایک تاج ہے جس میں ایک ہیرا چمک رہا ہے۔ کہا کہ آپ اتنے بڑے رتبے پہ کیسے پہنچ گئے؟ آپ نہ کوئی عالم دین تھے، نہ کوئی مولانا تھے، نہ کچھ، پھر بھی اتنے بڑے رتبے پہ؟ ہاں نوازی تھے، پرہیزگار تھی، تو میں جانتا ہوں۔ کہ یہ سب مجلس کی ایجاد کی وجہ سے۔ کہا کہ نمازوں کا بھی اجر باقی ہے، روزوں کا اجر باقی ہے، حج کا اجر باقی ہے۔ یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو یہ مجلس حسین کی ایجاد سے، اور یہ تاج جو پہنایا ہے مجھے یہ حسین نے پہنایا، اور اس میں جو ہیرا چمک رہا ہے وہ سیدہ کا دیا ہوا۔ زندہ زندہ
ذات محترم ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس یہ مجلس جیسی عظیم چیز ہے. چوتھے سرکار فرماتے ہیں اگر کسی کو مجلس میں آ کے بیٹھنے کا ثواب پتہ چل جائے تو ایک مجلس کے بعد دوسرے مجلس کی تلاش میں دنیا میں نکل جائے. وہ یہ سوچے گا بھی نہیں کتنے کلومیٹر دور ہے, کتنے شہر جانا پڑے, کتنے ملک, مجلس کی تلاش میں وہ نکل جائے گا, کیونکہ اس کا اجر سوائے سیدہ کہ کوئی نہیں جانتا. یا خدا جانے یا سیدہ جانے, یہ ہم نہیں جانتے. تو ذات محترم ہم اللہ کا شکر بجا رہے ہیں کہ ہمیں جعفری بھی جعفری کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو موقع ملا تھا تبلیغ کا, اور انہوں نے باقاعدہ یونیورسٹی کھولی تھی. مدینے میں سب سے پہلی یونیورسٹی, یاد رکھیے گا, بہت ہی ڈاکومنٹڈ چیز بتا رہا ہوں میں آپ کو, پوری دنیا میں کوئی یونیورسٹی نہیں تھی, سب سے پہلی امام جعفر صادق علیہ السلام نے کھولی. یونیورسٹی اور کالج میں کیا فرق ہے؟ کالج میں سبجیکٹس ہوتے ہیں, یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. انگلش کا سبجیکٹ, ہسٹری کا سبجیکٹ, سائنس کا سبجیکٹ, میتھس کا سبجیکٹ, یہ کالج ہے. یونیورسٹی میں ہسٹری کا ڈپارٹمنٹ, سائنس کا ڈپارٹمنٹ, ادب کا ڈپارٹمنٹ, سوشیالوجی کا ڈپارٹمنٹ, میتھس کا ڈپارٹمنٹ, اور ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک ہیڈ ہوتا ہے اور کئی پروفیسر ہوتے ہیں. لیکن واحد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی یونیورسٹی ایسی تھی کہ جس میں پڑھانے والا بس ایک اور سبجیکٹ الگ الگ, ڈپارٹمنٹ الگ الگ. تو ان کی وجہ سے اسلام پھیلا, اور ان کے ماننے والوں کو جعفری کہتے ہیں. ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے مجھ سے پوچھا مولانا جعفری کیوں کہا جاتا ہے؟ میں نے کہا امام جعفر صادق کو موقع ملا تھا ہدایت کرنے کا, ان کو فالو کرنے والوں کو جعفری. کہا نہیں, ایک معنی اور بھی ہے. کہا کیا؟ کہ جنت میں جعفری. صلوات پڑھے بر محمد وآل. علی مولا, علی مولا, سبھی بولی فلک بولو, علی مولا, علی مولا, نعرے حیدری. اچھا, اس کے ساتھ ہمیں ایک چیز اور بھی کہا جاتا ہے, اثنا عشری. اثنا عشری کہتے ہیں نا 12 کے ماننے والے. اثنا عشری, عشرہ کہتے ہیں 10 کو, اثنا کہتے ہیں 2 کو, یعنی 2 اور 10 12 کے ماننے والے. اچھا, یہ 12 کا ہنسا اللہ کو بڑا پسند ہے, اور اس نے مہینے بنائے تو 12, رات کی گھڑیاں بنائی, صبح کی گھڑیاں بنائی تو 12, اور جناب موسیٰ کے لیے نجات کے راستے کھولے تو 12. یہ اچھا, یہ 12 کا عدد پتہ نہیں انگریزوں کو کہاں سے مل گیا. اس نے بھی ایک گھڑی بنائی, اس میں دیکھیے 1 سے 12. اچھا, یہ اور بات ہے کہ بیچ میں 3 کانٹے, اور ہر ہنسے کے بیچ میں 5 کا وقفہ. تو یہ 5 اور 12 کی عدد تو ہمیں سمجھ میں آئی, کانٹوں کا ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ 12 کے بیچ میں 3 ہی کیوں. لیکن ان کانٹوں کو دیکھ کے ایک بات سمجھ میں آتی ہے, اللہ نے کہا وہ تم 3 ہے, 12 کا صدقہ زندگی بھر ہوتا رہنا. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. صلوات پڑھے بر محمد و آل. اچھا, اہل بیت اطہار کے جو نام ہیں نا, یہ نام بھی اللہ کے دیے ہوئے ہیں. میں نے کسی مجلس میں کہا بھی تھا کہ ہم جو نام دیتے ہیں وہ الگ ہوتا ہے, بچے کی فطرت الگ ہوتی. صابر نام ہے لیکن اس سے بڑا شریر کوئی نہیں جی. غضنفر نام ہے, شیر, لیکن اس سے ڈرپوک کوئی نہیں. تو ہم نام دیتے, وہ نام کا اثر بچے میں اتنا نہیں پایا جاتا, اس لیے اچھے نام دیتے تاکہ وہ بچے میں اثر آ جائے. لیکن اہل بیت کے ساتھ ایسا نہیں. علی نام رکھا, احمد
محمد یہ اس کو کہتے ہیں جس کی ہم بہت زیادہ کی جائے. آج پوری دنیا میں رسول اللہ کی ہم کرنے والے موجود ہیں، لہذا محمد نام رکھا جس کی حمد و ثنا سب سے زیادہ ہو. اسی طریقے سے علی کہتے ہیں بلندی کو. یہ وہ بلندی نہیں ہے جو ہماری نگاہ کی بلندی ہے. ہماری نگاہ میں بھی اتنی بلندی، ہم بیٹھ کھڑے کھڑے چاند کو دیکھ لیتے ہیں، سورج کتنا دور ہے، لیکن اتنا دور کی چیز کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. لیکن ہماری بلندی جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے جو شروع ہوتی ہے اسے علی کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی کا مطلب بلند، عبادت میں سب سے بلند، شجاعت میں سب سے بلند، سخاوت میں سب سے بلند، صداقت میں سب سے بلند، نمازوں میں سب سے بلند. جو سب سے بلند ہو اسے علی کہتے ہیں. اسی طریقے سے فاطمہ، فاطمہ فتن سے بنا ہے. فتن کہتے ہیں جو جہنم کی آگ سے اپنے چاہنے والوں کو بچا کے لے جائے، اسے کہتے ہیں فاطمہ. اسی طریقے سے حسن، حسن احسان کرنے والے کو کہتے ہیں. مولا حسن کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا مولا مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے. کہ کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ کہا 200 درہم کی ضرورت ہے. کہا میرے پاس آ، میرے ساتھ گھر لے کے گئے. گھر لے جانے کے بعد دروازے کے پیچھے سے انہوں نے 400 درہم دیا. اچھا یہ منظر کوئی دیکھ رہا تھا، اسے سمجھ میں نہیں آیا. مانگنے والے نے کہا مولا مجھے تو 200 کی ضرورت تھی، 400 کی دی. تو میں جانتا ہوں 200 کا تیرا قرضہ ہے، وہ ادا کر لے. 200 اس لیے دے تاکہ دوبارہ قرضہ لینے کی ضرورت نہ پڑے. سبحان اللہ سبحان. تو اب اس شخص نے پوچھا کہ مولا یہ ٹھیک ہے آپ نے زیادہ دیے، لیکن آپ نے دروازے کے پیچھے سے کیوں دیے؟ کہا کہ دیکھو ضرورت مند میں اور بھکاری میں بڑا فرق ہے. بھکاری کے پاس کوئی عزت نہیں نام کی چیز نہیں ہوتی. جو ضرورت مند ہوتا ہے وہ مجبور ہو کے مانگتا ہے، اس کو جب دیا جاتا ہے تو بڑا شرمندہ ہوتا ہے. اس لیے میں نے اپنے آپ کو چھپا کے دیا تاکہ وہ شرمندہ نہ ہونے پائے. اسے کہتے ہیں حسن عطا، جو اسی کو حسن کہتے ہیں. حسین حسن سے بنا ہے، حسین سے بنا ہے، خوبصورتی سے بنا ہے. ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے حسن کے 10 درجے بنائے. ایک درجہ زمینوں کو دیا. زمینیں کتنی خوبصورت ہوتی ہیں، آپ فلائٹ پہ سے دیکھیں طرح طرح کی رنگ برنگی زمینیں نظر آتی. ایک حصہ پانی میں دیا، پانی کو دیا. پانی آپ جتنے بھی پریشان ہو، کتنے بھی ٹینشن میں ہو، سمندر کے کنارے جا کے بیٹھے، جھرنے کے کنارے جا کے بیٹھے، آبشاروں کے کنارے جا کے بیٹھے، دریاؤں کے کنارے جا کے، سارے ٹینشن دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اس میں نیچرل بیوٹی دی ہے، حسن دیا ہے. اسی طریقے سے ایک حصہ پانی میں رہنے والے جانوروں کو دیا. کتنی خوبصورت مچھلیاں، طرح طرح کی کلرز، طرح طرح کے رنگ. حیران ہو جاتی ہے عقل کے اللہ نے کیسے بنایا اس کو. اسی طریقے سے ایک حصہ جانوروں کو دیا، جانوروں میں کتنے خوبصورت. اسی طریقے سے ایک حصہ انسانوں میں دیا، انسانوں میں کتنے حسین حسین انسان نظر آتے ہیں. اور جب 10 حصوں کو ایک جسم میں ڈالا تو اسے حسین کہتے ہیں. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. جو نام دیے گئے اس پہ جو پورا اترے اسے اہل بیت کہتے ہیں. ایک مرتبہ جب یہ آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو لوگوں نے پوچھا یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ تو رسول اللہ بھی سر جھکا کے بیٹھے تھے. دوبارہ پوچھا یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ابھی بھی رسول خاموش تھے. تیسری مرتبہ پوچھا، اتنے میں علی داخل ہو رہے تھے. رسول نے سر اٹھا کہ ھذا صراط مستقیم، علی صراط مستقیم ہے. جو علی کو مانتا ہے وہی صراط مستقیم ہوتا ہے. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. عظمت مولا کائنات کو سمجھنا ہو تو ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ کی بزم میں چاہنے والے بیٹھے ہیں، رسول اللہ بھی تشریف فرما ہے. اتنے میں دیکھا کہ ایک خطرناک کڑک آواز والا، بڑی ڈراؤنی شکل والا دیوزات کوئی آیا، بہت اونچا پورا، اور اس نے کڑکدار آواز میں کہا تم میں محمد کون ہے؟ جلدی سے ڈر کے کہنے لگے یہ ہے. اور رسول اللہ بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے، نہ ماتھے پہ پسینہ، نہ آنکھوں میں خوف، نہ بدن میں ریشہ،
بڑے اطمینان کے ساتھ اسے دیکھ رہے. کیا بات ہے؟ کہ آپ محمد عربی کہاں؟ فوراً گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا, ہاتھوں کو جوڑا. کہا کہ میں بڑے دنوں سے آپ کا انتظار کر رہا تھا. کہ تو ہے کون؟ سب سن لے, اس طریقے سے بتا. کہ یا رسول اللہ, میں نوح کے زمانے کا جنات ہوں, اور اللہ نے مجھے بہت بڑا بنایا. جب پوری دنیا ڈوب گئی اس وقت پانی میرے کمر تک آیا تھا. اور جس کو اللہ بڑا بنا دیتا ہے اس میں غرور بھی آ جاتا ہے. مجھ میں غرور آ گیا تھا, گھمنڈ آ گیا تھا. میں پہاڑوں کو گھوسا مارتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے, اتنی میرے میں طاقت تھی. ایسے میں نے دیکھا کہ نوح کی کشتی تیر رہی ہے, پوری دنیا ڈوب گئی ہے. اس میں چند اللہ والے اللہ اللہ کر رہے ہیں. مجھے شرارتی سوجی اور میں نے پانی کے اوپر ہاتھ مارنا شروع کیا. میرے ہاتھ کے مارنے کی وجہ سے ایک طوفان میں اضافہ ہو گیا اور کشتی ہچکلے کھانے لگی. اتنے میں جو اندر کشتی کے بیٹھے تھے ڈر گئے کہ یا نوح ہم اب کیا کریں, یہ شیطان ہمیں ختم کر ڈالے گا. آپ نے کہا ہم کشتی میں آ گئے, اب ہماری زندگیوں کے کیا؟ کہ تم گھبراؤ نہیں, میں اللہ سے کہتا ہوں پروردگار تو بچا لے. کہ ایسے نہیں جبرائیل, جاؤ سلیقہ دعا سکھاؤ. آئے جبرائیل, بولو اے نوح اللہم بحق محمد و انت المحمود, بحق علی و انت الاعلی, بحق فاطمہ انت فاطر السماوات والارض, بحق الحسن و انت المحسن, بحق الحسین انت قدیم الاحسان واستجب دعائی واقض حاجاتی برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات. اچھا, یہ واقعہ وہ جنات بیان کر رہا ہے. یا رسول اللہ, ادھر نوح نے پنجتن کا واسطہ دے کے دعا مانگی, ادھر میں نے دیکھا کہ پانی پر کوئی جوان گھوڑا دوڑاتا ہوا آ رہا ہے. پانی پہ گھوڑا دوڑتا نہیں ہے. جب میں نے دیکھا کہ طوفان میں اس طریقے سے آنے والا کوئی معمولی ہو نہیں سکتا. آنے کے بعد اس نے دو کام کیے. ایک ہاتھ پانی پہ رکھا اور کہا تھم جا, اس لیے کہ حیدر آ گیا. پھر ایک ہاتھ سے اس نے میرے دونوں ہاتھوں کو پکڑا اور کہا بہت طاقتور سمجھتا ہے اپنے آپ کو, بہت غرور میں ہے, تکبر کر رہا ہے. اپنا ایک بال نکالا, زلف کا بال جو کہ بہت کمزور چیز ہوتی, اس سے میرے دونوں ہاتھوں کو باندھا. کہا کہ ہمت ہے تو توڑ کے دکھا, یا جس سے چاہتا ہے توڑوا کے دکھا. اب وہ تو غائب ہو گیا. میں نے لاکھ کوشش کی, میرا ہاتھ کھولا نہیں. میں گیا نوح کے پاس, یا نبی اللہ میرا ہاتھ کھول دے. کہ یہ میرے بس کی بات نہیں, یہ میں نہیں کھول سکتا کیونکہ باندھا ہوا علی کا ہے, میں نہیں کھول سکتا. کیا پھر میں کیا کروں؟ میں کھلوانا چاہتا ہوں. کہ انتظار کر محمد عربی کا. میں ہر دور میں ہر نبی کے پاس جاتا رہا, سب آپ کا نام لیتے رہے, میں انتظار کرتا رہا تاکہ مجھے شفا مل جائے, تاکہ میں آزاد ہو سکوں. آخر میں مجھے پتا چلا کہ آپ آ گئے. ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی, اچانک وہ لرزنے لگا, کانپنے لگا اور ایک طرف دیکھنے لگا. دیکھا کہ سامنے سے علی آ رہے ہیں. کہ ڈر کیوں رہا ہے؟ کہ یہی تو ہے جنہوں نے باندھا تھا. اب ڈر کے رسول اللہ کے پیچھے آ گئے. رسول اللہ نے اس کے کندھے سے پکڑا, سامنے کیا, گھبرانا نہیں, میں کھڑا ہوں نا, وہ کچھ نہیں کرے گی. علی آگے, چہرے میں مسکراہٹ تھی. یا علی آپ نے باندھا؟ مسکرا کے کہا ہاں میں نے باندھا. کیوں باندھا؟ تکبر کر رہا تھا, اپنے آپ کو طاقتور سمجھ رہا تھا, لہذا میں نے اس کو باندھ دیا. کہ یا علی اب پچھتا رہا ہے, بہت دنوں سے رو رہا ہے, کھول دو. کہ ٹھیک ہے, میری ایک شرط ہے. کہ کیا شرط ہے؟ کہ یہ کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فوراً اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کھول دیجئے. علی آگے بڑھے کھولنے کے لیے. رسول نے کہا رک جاؤ یا علی, آپ کی شرط پوری, میری ایک شرط. کہ آپ کی کیا شرط ہے؟ جب تک یہ نہ کہے علی ولی اللہ. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. یا علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, ستارہ ٹوٹ کر بالا, علی
کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ و علی ولی اللہ، تو جب مولا نے اس کے ہاتھ کھولے. اب میں آپ کے مزاج کی بات کروں، جب تک وہ لا الہ الا اللہ کہتا رہا ہاتھ بندھے رہے، محمد رسول اللہ کہتا رہا ہاتھ بندھے رہے، چاہے وہ نماز کی حالت پہ بندھے ہو. جب علی ولی اللہ کہا صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. عزیزان محترم، صلوات بھی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو ہم جانتے نہیں اس کی طاقت کیا ہے. ایک ہمارے عزیز دوست ہوا کرتے ہیں، ان کے والد مولانا تھے، وہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، آج سے کم 60-70 سال پہلے کی بات ہے. تو اس زمانے میں یہ فیسلٹیز نہیں تھی. جو پرانے ذاکرین تھے، خطبہ تھے، علماء تھے، وہ ایسی ایسی بستیوں میں جا کے تبلیغ کرتے تھے جہاں پیدل چلنا پڑتا تھا. ان کے لیے نہ یہ کاریں تھیں، نہ کوئی بیل گاڑیوں پہ جانا پڑتا تھا. اس زمانے کی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک بستی میں ان کا گزر ہوا، تبلیغ کے لیے گئے تھے. دیکھا کہ وہاں پہ مجلس تو سب کر لیتے ہیں لیکن نماز کسی کو نہیں آتی. کہا کہ یہاں میرا رکنا ضروری ہے تاکہ لوگوں کو نماز سکھاؤں. تو نماز سکھانے کے لیے سوروں کو یاد کرانا، سورہ حمد یاد کرایا، قل یاد کروایا، انا انزلنا انا اعطینا وغیرہ سب یاد کروائے، اور بڑی محنت کر کے 6 مہینے میں نماز سکھائی. 6 مہینے تک وہ نماز پڑھاتے رہے، مجلسیں پڑھتے رہے. اور اس کے بعد 6 مہینے کے بعد جب جانے لگے تو ایک بوڑھا آدمی، اس نے کہا مولانا دیکھیے میری عمر 85 سال کی ہے، 85 ایئرس کا، اور اس عمر میں سورہ یاد نہیں کر سکتا. آپ پڑھاتے تھے، میں آ کے پڑھ لیتا تھا آپ کے پیچھے، لیکن مجھے سورہ یاد نہیں ہے، میں کیا کروں؟ اب آپ چلے جائیں گے تو پتہ نہیں نماز کوئی پڑھائے گا نہیں پڑھائے گا. لہٰذا کوئی ایسی عبادت بتا دو جس میں ثواب بھی ہو اور مجھے عبادت کا عبادت جو ہے نا مزہ بھی آتا رہے. کہا کہ میں نے اس کو بڑے مشکل سے صلوات سکھایا. اور میں نے اس سے کہا بس یہ پڑھتے رہنا، اٹھتے بیٹھتے وہ پڑھتا رہا یہاں تک کہ میں چلا گیا. اب یہ کہتے ہیں کہ 3-4 سال کے بعد پھر میرے ادھر ہی سے اسی بستی کی طرف سے گزر ہو. تو میں نے دیکھا چلو بہت دن ہو گئے، چل کے دیکھ لیتے بستی والے کیسے نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے. اب جو بستی کے باہر اس کا مکان تھا، اس کے مکان کی طرف سے ہو کے گزرنا تھا مولانا کو. دیکھا اس کے مکان کے باہر لمبی لائن لگی ہوئی ہے. کہ یہ کیا ہے بھائی، یہ کون آئے گا؟ کہ یہاں ایک بابا صاحب رہتے ہیں. کیا کون سے بابا؟ اس سے پہلے میں آیا تھا تب تو کوئی بابا نہیں تھا. کہا کہ یہ بہت بڑے بابا ہیں، بہت پہنچے ہوئے بابا ہیں. کیا کرتے ہیں کہ جو مانگو دے دیتے ہیں. اولاد مانگو اولاد دے دیتے ہیں، صحت مانگو صحت دے دیتے ہیں، پیسے مانگو پیسے دے دیتے ہیں. ارے ایسا کیسا دے دیتے ہیں بھائی؟ کہ میں بھی تو دیکھوں. اب انہوں نے دیکھا بڑے بھیڑ سے ادھر ادھر ہو کے، تو یہ کوئی اور بابا نہیں تھے، یہ وہی والے بابا تھے جن کو صلوات سکھایا تھا. ان کی نگاہ ان پہ پڑی، کہا ارے ہٹو میرے استاد آ رہے ہیں. اب پوری پبلک ان کی طرف، بابا ہی ایسے ہیں تو استاد کیسے ہوں گے؟ اب انہوں نے بڑے مشکل سے سب کو ہٹایا کہ ہٹو بچوں بہرحال مجھے جانے دو، ذرا بات تو کروں اس بابا سے. کہ تم لوگ جاؤ، ان کو سب کو بھیجو. اس نے کہا جاؤ کل آنا. سب چلے گئے. اب کہا کیا چکر ہے یہ تم بابا کیسے بن گئے؟ کہ مجھے خود نہیں پتا مولانا، لیکن میں بن گیا. کیسے بن گئے؟ کہ ایک دن میں ایسے کھانا پکا رہا تھا، نہ میری بیوی ہے نہ بچے ہیں نہ ماں باپ ہے، کوئی بھائی بہن بھی نہیں، اکیلا رہتا ہوں. میں خود ہی پکاتا ہوں کھاتا ہوں. ایک بار پکا رہا تھا، پسینہ نکل رہا تھا، اور بوڑھا آدمی اٹھ کے جانا تولیہ لانے کے لیے. میرے ذہن میں بس اتنا ہے کاش کوئی توال دے دیتا. میرے ہاتھ میں تولیہ آ گئی. میں نے کہا کہ یہ وہاں تھی، یہاں کیسے آ گئی؟ میں نے اپنے آپ کو پوچھا، میں نے کہا یہ وہاں چلی جائے، پھر چلی گئی. میں نے کہا کھانا بن جائے، بن گیا. پیسے آ جائے، آگے پیسے. یہ ہو رہا ہے کہ اچھا میں جو مانگوں گا دے سکتے ہو؟ مولانا کہتے ہیں کہ دسمبر کے مہینے میں نے مانگا اس وقت مجھے آم مل سکتا. انہوں نے ہاتھ بڑھایا، آم آ گیا، لیجیے. اب مولانا نے کہا یہ کرتے کیا ہو؟ کیا وہی صلوات پڑھتے رہتا ہوں؟ کہا تم انجانے میں صلوات کے اس موکل سے تمہاری دوستی ہو گئی جو ہر چیز کرتا ہے. جو صلوات کنٹینیو پڑھتا رہتا ہے اس سے موکل ایک ملا ہوا رہتا ہے، وہ اس کے ہر کام کرنے لگتا ہے. کیا تم انجانے میں صلوات کے عامل بن گئے؟ تو جو صلوات پڑھے وہ اتنا پاورفل ہو جائے جو صاحب صلوات ہو.
पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। उनका मर्तबा क्या होगा? जो साहिब सलवात यानी मौला अली का मर्तबा क्या होगा? इमाम हुसैन का मर्तबा क्या होगा? एक यहूदी हुआ करता था, उसकी एक बेटी थी, और बेटी जो है ना ऐसी बीमारी में थी कि पूरी जिल्द जो है उसकी झुलस गई थी, और धीरे धीरे वो बड़ी हो रही थी, लेकिन ना वो किसी के सामने आना पसंद करती, ना किसी से बात करना, क्योंकि बिल्कुल जिल्द जो है ना जैसे दरख्त की छाल होती है ना, ऐसी हो गई थी, एकदम ब्राउन कलर की हो गई, अजीब गली। अब वो कहती थी बाबा इससे बेहतर है कि मुझे मौत आ जाए। किसी ने कहा कि तुम यहाँ क्यों परेशान होते हो, क्यों नहीं जाते साकी कौसर के लाल इमाम हुसैन के पास? क्या ठीक है, क्या मैं निकल के। अब यहूदी कहता मैं बेटी को लेके पहुँचा, और दूसरी रिवायत में क्या बेटी इस लायक नहीं थी सफ़र कर सके, तो उसको कहा तू घर पे रहना, मैं जाके आता हूँ। अब ये आए मौला अली के पास, मौला अली भी बाहयात थे। कहा कि मौला आप मुश्किल कुशा है, आपके हुसैन हसन हुसैन जवाना ने जन्नत के सरदार हैं, मेरी बेटी की ये हालत है। मौला अली ने कहा ठीक है, हुसैन को बुलाओ। इमाम हुसैन आए, तो बेटा पानी लेके आओ। पानी लाया गया, इसमें हाथ डुबो। हुसैन ने उस पानी को छू लिया, कहा ले जाओ अपनी बेटी के सर पे डाल दे और उसे पिला देना। अब ये लेके गया, पिलाया और सर पे डाला तो बिल्कुल बेहतरीन होगी। उसने कहा बाबा जिसने मुझे ये हयात बख्शी, मेरी ज़िंदगी उसकी कनीज़ी में गुजार दूंगी, मुझे लेके चलो उसके पास। कहा चलो बेटा। अब लेके इमाम हुसैन के पास है। अब वो एक खूबसूरत बच्ची बन गई थी। अब उसने कहा कि मैं यहीं रहना चाहती हूँ। इमाम हुसैन ने कहा इसको ज़ैनब के पास भेज दो, उम्मे कुलसूम के पास भेज दो। जनाब ज़ैनब ने उसे दीन सिखाना शुरू किया, पर्दा सिखाना शुरू किया। बड़ी होते होते वो जवान हुई और एकदम हसीन और ख़ूबसूरत कनीज़ थी। कहा कि अब तुम जाओ, अब तुम बड़ी हो गई हो। इमाम हुसैन ने कहा ज़ैनब अभी से भेज दो। ये वाफद वापस कूफे पहुँची, और उसका हुस्न इतना था कि यजीद उस पर आशिक हुआ और उससे शादी किया। उसका नाम था हिंद। ठीक है, इस चीज़ को अपने जहन में रखें। हम इस तरफ आते हैं। आज एक और रिवायत है, उस रिवायत से जनाब ज़ैनब की शहादत की तारीख़ भी है कल। अब शब लग चुकी है, 25 सफ़र जनाब ज़ैनब की शहादत। मैं नहीं जानता आप लोग यहाँ पे 25 सफ़र करते हो नहीं करते हो सकता है रजब की 15 करते होंगे। हाँ ठीक है, बहरहाल रिवायत भी हो तो ज़रूरी है कि एहतरामन उस बीबी का जिक्र हो जाए। एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाला। अल्लाह ने बेटे को नेमत कहा, बेटी को रहमत कहा है। अगर किसी के घर बेटी हो समझो अल्लाह ने रहमत भेजी, बेटा हो तो अल्लाह ने नेमत भेजी। नेमत की पूछ है, याद रखिएगा। बेटे हैं तो पूछ है। अगर आपने नमाज नहीं सिखाया, बच्चा नमाजी ना हो सका, तो अपने बच्चे को नमाजी नहीं बनाएगा, वो अपने बच्चे को नहीं बनाएगा। वो ये चीज़ चलती रहेगी नस्लन बाद नस्ल, और पूरा अजाब आपको भी मिलेगा। क्यों? इसलिए कि आपने उसे दीदार नहीं बनाया। लेकिन बेटी रहमत क्यों? उसकी पूछ नहीं है। उसकी पूछ उस वक्त तक है जब तक आपके पास है। शादी होके चलेगी, शौहर की पूछ है। लेकिन इसीलिए रहमत कहते अल्लाह जिस पे रहम करता है बेटी देता। तो जो है ना, तो आप सोचिए पूरी कायनात के लिए जो मुश्किल कुशा है उसे अली कहते हैं, और अली के लिए जो रहमत बन जाए उसे ज़ैनब कहते हैं। जिस वक्त जनाब ज़ैनब पैदा हुई ना, रसूलुल्लाह ने कहा कि जल्दी से जाओ अली को बुलाओ। रसूलुल्लाह ने बुलवाया अली को, कहा या अली देखो अल्लाह ने कितनी प्यारी रहमत दी है, ये हूबहू आप जैसी लगती है, आंखें वही, चेहरा वही, होंठ वही। मौला खुशी खुशी बच्ची को देख रहे, लिहाजा इसका नाम मैं ज़ीनत अब रखता हूँ, यानी बाप की ज़ीनत जो बनी ज़ैनब। ज़ैनब यानी ज़ीनत अब, जो अपने बाप के लिए ज़ीनत बन जाए उसे ज़ैनब कहते हैं। तो ये थी जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहि। एक सल्लल्लाहु। अब ये खुशी का माहौल था, इतने में जिब्राइल आए कि या रसूलल्लाह यही वो बच्ची होगी जो बहुत बड़ा इम्तिहान देगी। हुसैन के लिए इम्तिहान देना आसान था, अब्बास के लिए इम्तिहान देना आसान था, अली अकबर के लिए इम्तिहान देना आसान था, ज़ैनब का इम्तिहान बहुत मुश्किल था।
اس لیے کہ وراثت میں شہادت ہے ائمہ کی، ہر امام شہید ہوا ہے، شہید ہونا ان کے لیے کوئی بات نہیں تھی، لیکن بے پردہ ہو جانا۔ تو ذان محترم مولا کائنات نے کہا میں بچپن سے زینب کو مضبوط کروں گا۔ اب زینب کو لے کے مولا سویا کرتے تھے، اب سینے پہ بٹھاتے تھے، بیٹا تو علی کی بیٹی ہے۔ کیسا بھی وقت بچپن سے باپ ٹریننگ دے رہا ہے۔ جب زینب 4 سال کی ہوئی ہے نا تو علی نے کہا، علی کا فرش جو ہے نا پتھر کا تھا، ایک مرتبہ بیٹی زینب ادھر آ، دوپہر کے وقت فرش گرم ہو جاتا ہے، زینب سے کہا اپنے نالین اتارو، اس پہ پیدل چلو۔ ایک مرتبہ زینب 2 قدم چلتی ہے، بابا میرے پیر جل رہے ہیں۔ علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بیٹا میں جانتا ہوں پھر بھی چل۔ جلتے ہوئے پتھروں پہ زینب چل رہی ہے، جہاں لڑکھڑاتی علی پکڑ لیتے۔ میں کہوں گا مولا یہ کیوں؟ تو عجب نہیں، علی جواب دے تو نہیں جانتا، میں نہیں چاہتا کہ علی کی بیٹی کبھی کمزور پڑ جائے۔ اب جناب زینب پتھروں پہ چل چل کے مولا کی مضبوط ترین بیٹی بن رہی ہے، یہاں تک کہ زینب شادی ہو کے چلی گئی۔ دیکھیے جب کوئی باپ اپنی بیٹی کے یہاں جاتا ہے تو بیٹی کے لیے وہ دن عید کی طرح ہوتا ہے۔ بیٹیاں باپ کے آنے پہ بہت خوش ہوتی ہیں، اور مائیں بیٹے کے آنے پہ خوش ہوتی ہے۔ اور جب بیٹی شادی ہو کے چلے گی تو ایک دن جناب زینب نے امام حسین سے کہا کہ بھیا آج ذرا گھر پہ رہنا، اس لیے میں نے آج افطار میں بابا کو بلایا ہے۔ حسین نے کہا ٹھیک ہے۔ عباس سے کہا جاؤ بابا کو یاد دلانا کہ میں نے افطار کے لیے کہا ہے۔ عباس مسجد میں آتے ہیں، علی سے کہتے ہیں کہ بابا آپ کو شہزادی نے یاد دلانے کے لیے کہا۔ علی نے کہا مجھے پتا ہے زینب انتظار کر رہی، میں خود انتظار کر رہا ہوں کب میں زینب کے گھر جاؤں۔ جیسے علی گھر میں آئے، ایک مرتبہ زینب نے چاروں طرف دیکھا، بچھانے کے لیے کوئی فرش نہیں تھا، جلدی سے چادر اتارتی، سر سے چادر اتارا اور بچھا دیا۔ علی نے ایک مرتبہ سر کو دیکھا، چادر کو دیکھا، سر کو دیکھا، چادر کو دیکھا، چیخ مار کے رونے لگے۔ زینب نے کہا کیا ہوا بابا؟ کا کچھ نہیں بیٹا تو صبر کر، ایسے حالات بھی آئیں گے۔ علی نے ایک اشارہ دیا۔ اب اس کے بعد علی کہتے زینب اگر تیری اجازت ہو تیری چادر پہ 2 رکعت نماز ادا۔ ماشاءاللہ آپ رو رہے ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کی پریشانیوں کو دور کرے، اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ اب علی نے کہا تیری چادر پہ 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ زینب نے کہا بسم اللہ بابا۔ ایک مرتبہ زینب کھڑی دیکھ رہی ہے، علی نے کبھی ایسی نماز نہیں پڑھی۔ علی روتے جاتے ہیں، نماز پڑھتے جاتے، روتے جاتے۔ ایک مرتبہ جب 2 رکعت پڑھ چکے تو علی کہتے ہیں پروردگار آج نماز کا مزہ آ گیا، ایسی نماز میں نے کبھی نہیں پڑھی تھی، پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ علی سجدے میں چلے گئے۔ ایک مرتبہ زینب نے پوچھا کیا بات ہے بابا؟ کہا بیٹی تو نہیں جانتی تیری چادر کی قیمت کیا ہے، تیری چادر اسلام کے لیے چادر بن جائے گی۔ یہ تھی جناب زینب صلوات اللہ علیہ، جناب علی۔ جناب زینب نے بڑی مصیبتیں دیکھی، سب کی شہادتیں زینب نے دیکھی۔ رسول اللہ کو شہید ہوتے ہوئے زینب نے دیکھا، علی کو شہید ہوتے ہوئے زینب نے دیکھا، حسن کو کے جنازے پہ تیر چلے زینب نے دیکھا، حسین پہ تیر چلے زینب نے دیکھا، علی اکبر کو شہید ہوتے ہوئے زینب نے دیکھا، علی اصغر کو شہید ہوتے ہوئے زینب نے دیکھا، اور محمد کو شہید ہوتے ہوئے زینب نے دیکھا، عباس کے شانے کٹتے ہوئے زینب نے دیکھا۔ کہیں ٹوٹی نہیں زینب، کہیں ٹوٹی نہیں زینب۔ لیکن جب پتا چلا کہ دربار میں جانا ہے، زینب پریشان ہو کے دعا کرتی ہے بابا آپ ضرور آ جانا۔ حاضران محترم جزاکم ربکم۔ جناب زینب کے لیے جب سید سجاد سے پوچھا گیا کہ مولا سب سے زیادہ غم کہاں پہنچا تو کہتے ہیں کہ الشام۔ تو مولا کس لیے؟ تو عجیب بات کہتے ہیں، چوتھے امام کہتے ہیں سب سے پہلے دعا کرو کہ اللہ کسی عزت دار آدمی کے ہاتھوں میں ہتھکڑی نہ ڈالے، ہتھکڑیاں ڈال بھی دے تو پیروں میں بیڑیاں نہ ڈالے، اگر ڈال بھی دے تو گلے میں توق نہ ڈالے، اگر وہ بھی ڈال دے تو اس کی ماں بہنیں اس کے ساتھ نہ ہو۔ تو کسی نے پوچھا مولا ایسا کیوں؟ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر تم ایک سڑک سے گزر رہے ہو، سامنے کچھ شرابی بیٹھے تو کیا کرو گے؟ کہ وہ راستہ چھوڑ کے میں نکل جاؤں گا۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ میرے ساتھ میری ماں بہنیں ہیں۔ کہا کہ تم 2-4 شرابیوں کو دیکھ کے راستہ بدل دیتے ہو، ذرا سوچو میں شرابیوں کے دربار میں گیا تھا،
ازان محترم جناب سیدہ بھی دربار میں گئی، زینب بھی دربار میں گئی، لیکن فرق تھا، سیدہ صحابی کے دربار میں گئی تھی، زینب شرابی کے دربار میں سیدہ صحابی کے دربار میں جا کے بوڑھی ہو گئی، سفید بال ہو گئے، اور زینب شرابی کے دربار میں گئی تھی ازان محترم۔ یہاں تک کہ دربار میں پہنچنے کے بعد زینب کہتی ہے ام کلثوم دیکھو سامنے تخت پہ جو بیٹھی ہے پہچانا تم نے کون ہے؟ ام کلثوم کا جواب سنیں کہ کہتے ہیں ام کلثوم کہتی ہے بہن زینب جب سے عباس شہید ہوا میری آنکھوں کا نور کم ہو گیا، مجھے دور کی چیز صحیح نظر نہیں آتی۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا بس یہ سمجھو جس لڑکی کو ہم نے پردہ سکھایا تھا آج وہ ہند یزید کی بیوی تخت پہ بیٹھی ہے اور وہ پردے میں ہے، میں یہ سننا تھا۔ ام کلثوم کہتی پھوپھی اماں اپنے جناب زینب سے کہتی بہن زینب اپنے سر کو نیچے کر لو تاکہ وہ ہمیں پہچان نہ سکے۔ زینب نے سر کو نیچے کر لیا، ادھر ام کلثوم نے سر کو نیچے کر لیا۔ یہ بیویوں کا قافلہ تخت ہند کے سامنے سے گزرنے لگا۔ ہند کی نگاہ جب زینب پہ پڑی، ایک مرتبہ پوچھا اے بی بی تم کہاں کی رہنے والی ہو؟ زینب نے کہا ہم مدینے کی رہنے والی۔ ہند اتر کے زمین پہ بیٹھ گئی۔ ایک مرتبہ زینب نے پوچھا کہ تو زمین پہ کیوں بیٹھ گئی؟ تو کہتی اس لیے کہ مدینے والوں کا احترام۔ کہ مدینے والوں سے تیرے کیا تعلق؟ کہ وہاں میرا مولا حسین رہتا۔ کہ تم مولا حسین کو جانتی ہو؟ زینب نے کہا ہاں میں جانتی ہوں۔ کیا تم مولا عباس کو جانتی ہو؟ کہا ہاں میں جانتی ہوں۔ کیا تم مولا علی اکبر کو جانتی ہو؟ کہا ہاں میں جانتی ہوں۔ ایک مرتبہ زینب نے پوچھا بی بی صرف مردوں کے بارے میں پوچھے گی عورتوں کے بارے میں نہیں پوچھو گی؟ ایک مرتبہ ہند کہتی میں کیسے میری شہزادی کا نام ان نامحرموں کے مجمع میں لوں؟ یہ شرابیوں کا مجمع ہے۔ زینب نے کہا ہند تو نے پہچانا نہیں، ارے جس کا نام تو لینا نہیں چاہتی وہی زینب تیرے سامنے بے پردہ ہے۔ جب یہ سننا تھا ہند نے اپنی چادر اٹھا کے زمین پہ پھینکی، یزید تخت سے اٹھا اپنی رضا اس کے ہند کے سر پہ ڈال کے کہتے ہیں یہ کیا کر رہی ہو؟ ایک مرتبہ ہند نے کہا تو نے غضب کر دیا، تو نے علی کی بیٹیوں کو بے پردہ کر دیا، تو نے رسول کے نواسے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضن بقضاء تسلیما لامر المولا۔ اللهم بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت الاعلى، بحق فاطمة انت فاطر السماوات والارض، بحق الحسن وانت المحسن، بحق الحسین انت قدیم الاحسان، واستجب دعائی وقض حاجاتی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگار اس قلیل عزاداری کو قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ جو بیمار ہیں بالخصوص جو بچہ علمدار حسین غالباً نام ہے ہاسپٹلائز ہے، اور بھی کوئی صاحب ہاسپٹلائز ہے، پروردگار انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ اور جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں پروردگار سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، پروردگار سب کی پریشانیوں کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ ہم سب مل کے دعا آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں 5 مرتبہ، ہاتھوں کو اٹھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یجیبون دعوا یکشف السوء، اما یجیبون مضطر اذا دعوا یکشف السوء، اما پروردگار اس نوکری کو قبول فرما، ان آنسوؤں کے صدقے میں پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار ہم گنہگار ہیں، پروردگار ہمیں اس لائق بنا دے کہ امام کے سامنے اپنا چہرہ دکھا سکے، اور ہمیں امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔